اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی روشنی میں قرآن کے الفاظ سے جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور یہ میری اپنی ذاتی بات نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیتوں سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے قرآن کے اندر اتقا کا لفظ استعمال ہوا، جس کو دوسری آیت میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہی صفت سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس آیت کے مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور افضل البشر بعد الانبیاء وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے میں قربان جاؤں اللہ کے قرآن پر کہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتقا کا لفظ استعمال کر کے سارے لوگوں کی زبانوں پر تالے لگا دیے۔ جو قرآن کو ماننے والے ہیں تو وہ مان لیں گے کہ ساری کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین متقی پرہیزگار ذات ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آگے اس آیت میں تو نہیں، دوسری آیت کے اندر اہل فضل ہونا یعنی فضیلت والے، فضائل والے اور وسعت والے، یہ قرآن کی آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ وہاں پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب فضیلت اور وسعت والے یعنی مالداری والے قرار دیا۔ آگے فرمایا کہ کون صدیق، کون اتقا؟ فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اس حال میں کہ مال پاکیزہ ہوتا ہے۔ میرا مال ہے، ایک آپ کا مال ہے، ایک وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کمزور مسلمان کو دیکھتے اس کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آزاد فرمایا تو ان کے والد صاحب نے سمجھایا کہ اتنے کمزور غلام لے کر آزاد کر دیتے ہو، اگر غلام آزاد کرنے ہیں تو مضبوط طاقتور غلام آزاد کرو تاکہ کل کے دن تمہیں ضرورت پڑے تو تمہارے دشمن کے خلاف تمہارے مددگار بنے، تمہارے محافظ بنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ جو ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں اس میں ذاتی مفاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کا احسان ہو اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اس کو آزاد کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو اتنے مالدار تھے اور اتنے احسانات کرنے والے تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مال نے دیا
اتنا نفع کسی نے بھی نہیں دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ سب کا احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں چکا چکا ہوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ اور صرف حضرت صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ عروہ بن مسعود جو قبیلہ ثقیف کا سردار تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کرنے کے لیے آیا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بات کہی تھی، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جملہ بولا تھا، اس پر اس عروہ بن مسعود نے کہا تھا کہ اگر میرے اوپر تیرا احسان نہیں ہوتا تو میں اس بات کا جواب دے دیتا۔ گویا سرداروں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہوتے تھے، تو چھوٹے موٹے لوگوں پر تو کتنے احسانات ہوں گے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کر رہے تھے، پھر کس کے لیے؟ اب اللہ تعالیٰ اخلاص کی گواہی بھی دے رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، اپنے پروردگار کی رضا مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی مفاد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ لوگوں میں یہ بات چلتی ہے کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنی تھی، اس لیے جو ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے رہے، نبی کے ساتھ رہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ نے ان کے مال کی، ان کے اخلاص کی اور ان کے مال کے پاکیزہ ہونے کی، ان کے متقی ہونے کی صفت قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ لہذا جو قرآن کو ماننے والے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جاننے والے ہیں، اور میں قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہی جملہ فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اگلی صورت میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے انعامات سے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ایسا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ مالی اعتبار سے پاکیزہ صفت والے، اور اللہ کے لیے اخلاص کی بدولت، اخلاص کی وجہ سے اللہ کے لیے اپنی دولت قربان کرنے والے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو تسلیم کرنا چاہیے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جذبات کہ اپنی جان مان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔